ایک مومن نوجوان اس کو جھٹلائے گا، دجال اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب مانتے ہو؟ وہ نوجوان کہے گا اب تو میرا یقین اور پکا ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم مستقبل کے بارے میں کچھ بہت اہم اسلامی روایات پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ یہ معلومات جو ہیں یہ مستند ذرائع پر مبنی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان روایات کو سمجھا جائے، مطلب واقعات کی ترتیب کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، جیسا کہ وہ بیان ہوئی ہیں۔ صحیح۔ تو شروعات امام مہدی سے ہوتی ہے۔ روایات کہتی ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ اہل بیت سے ہوں گے۔ جی، اور ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ اللہ انہیں قیادت کے لیے کہتے ہیں ایک ہی رات میں تیار کرے گا۔ ایک رات میں؟ یہ تو حیران کون ہے۔ بالکل، یہ غیر معمولی الہی مدد کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، تو ان کے ظہور کے بعد فوراً ہی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے؟ ہاں، ایک لشکر کا ذکر ہے جو ان سے لڑنے آئے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے بیچ بیدا کا جو مقام ہے وہاں زمین اس لشکر کو نگل لے گی۔ پورا لشکر؟ جی، پورا لشکر۔ یہ بہت واضح نشانی ہوگی۔ واقعی؟ اس کے بعد تو لوگ یقیناً انہیں پہچان لیں گے۔ بالکل، اسی واقعے کے بعد لوگ انہیں پہچان کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کریں گے۔ اگرچہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ خود شروع میں تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائیں گے۔ اچھا، اور پھر ان کی حکومت، ان کا دور انصاف کا بول بالا ہوگا، یہ سنا ہے۔ جی، انصاف قائم کریں گے، اور پھر فتوحات کا سلسلہ، پہلے جزیرۃ العرب، پھر فارس اور پھر روم یعنی یورپ اور شاید شمالی امریکہ کا علاقہ بھی۔ روم کے ساتھ جنگ کا ذکر تو بہت تفصیل سے آتا ہے، الملحمۃ الکبریٰ۔ جی، عظیم جنگ، یہ شام میں دابق یا آماک کے علاقہ میں ہوگی۔ رومیوں کی بہت بڑی تعداد کا ذکر ہے، تقریباً 9,60,000 فوجی 80 جھنڈوں تلے۔ 9,60,000؟ یہ تو بہت ہی بڑی جنگ ہے۔ بہت بڑی، کئی دن چلے گی، شدید لڑائی، بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا، لیکن چوتھے دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ ایک عظیم فتح۔ جی، ایک فیصلہ کن فتح، اور اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول فتح کریں گے۔ لیکن اسی فتح کے دوران کچھ اور ہوتا ہے، دجال کی خبر۔ ہاں، عین اسی وقت ایک آواز آئے گی شیطان کی طرف سے کہ دجال نکل آیا ہے۔ یہ خوشی کے موقع پر ایک طرح کی پریشانی ڈالنے والی خبر ہوگی۔ یہیں سے دجال کا باب شروع ہوتا ہے، مسیح الدجال۔ جی، سب سے بڑا فتنہ۔ اس کا حلیہ بھی عجیب بتایا گیا ہے، جوان، گھنگریالے بال، ایک آنکھ ابری ہوئی انگور کی طرح اور دوسری بالکل سپاٹ، پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ اور یہ کہاں سے نکلے گا، شام، عراق یا خراسان؟ مختلف روایات ہیں، شام و عراق کا درمیانی راستہ یا مشرق میں خراسان۔ اہم بات یہ ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پہلے پیروکار میں سے ہوں گے۔ 70,000 آسمان سے؟ یہ تو مطلب کافی منظم لگتا ہے۔ جی، وہ زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن وہ دن عام نہیں ہوں گے۔ پہلا دن سال برابر، دوسرا مہینے، تیسرا ہفتے اور باقی دن معمول کے مطابق۔ اور رفتار؟ بہت تیز، جیسے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے۔ اس کے فتنے بہت سخت ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ؟ جی، خدائی کا دعویٰ کرے گا، بارش برسائے گا، روکے گا، زمین سے خزانے نکلوائے گا۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کی طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ الٹ ہوں گی، یعنی جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈی ہوگی۔ تو مومنوں کو اس کی آگ میں جانے کا حکم ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ اصل میں سلامتی ہے۔ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا شیاطین کی مدد سے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بھی ہے جسے وہ آرے سے چیر دے گا۔ جی ہاں، ایک مومن نوجوان اس کو جھٹلائے گا، دجال اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر زندہ کر کے پوچھے گا کہ اب مانتے ہو؟ وہ نوجوان کہے گا اب تو میرا یقین اور پکا ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ایمان ہوگا؟ جی، وہ نوجوان شہادت کا اعلیٰ ترین درجہ پائے گا۔ اس فتنے سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سورت الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھنے کی تاکید ہے اور ہر نماز میں اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی۔ مکہ اور مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، تو جب یہ فتنہ عروج پر ہوگا
तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। में दज्जाल से लड़ने की तैयारी में होंगे। फजर के वक्त दिमिश्क के मशरकी सफ़ेद मीनार पर हजरत ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। और वो आकर नमाज की इमामत करेंगे। नहीं, इमाम मेहदी उन्हें कहेंगे, लेकिन हजरत ईसा फरमाएंगे कि ये नमाज आप ही के लिए कायम हुई है, आप ही पढ़ाएं। ये इस उम्मत की तकरीम है। अच्छा, फिर नमाज के बाद? नमाज के बाद हजरत ईसा दज्जाल का ताक़ुब करेंगे। दज्जाल उन्हें देकर ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। और वो उसे कहाँ कत्ल करेंगे? इसे लुद के दरवाजे पर यानी बाब लुद, जो आजकल इसराइल में एक एयरपोर्ट के करीब है, वहां अपने नेज़े से कत्ल करेंगे। दज्जाल का खात्मा, उसके बाद? उसके बाद मुसलमान दज्जाल के पैरोकारों यानी यहूदियों से जंग करेंगे। रिवायात में आता है कि पत्थर और दरख्त भी बोलेंगे कि ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे कत्ल करो, सिवाय खरकत के दरख्त के। तो ये है वो तरतीब जो इन रिवायात में मिलती है। इमाम मेहदी, फिर दज्जाल, और फिर हजरत ईसा का नुज़ूल और दज्जाल का खात्मा। जी, ये वाक़यात मुस्तक़बिल का एक खाका पेश करते हैं और ये भी बताते हैं कि आजमाइश कितनी शदीद होगी और ईमान पर कायम रहना कितना ज़रूरी होगा। वाकई, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब सच और झूठ इस तरह गुडमुड हो जाएंगे तो हक को पहचानने की सलाहियत कितनी अहम होगी। बिल्कुल, अल्लाह पर कामिल यकीन और सही इल्म ही उस वक्त वाहिद रास्ता होंगे।